یوں تو عورت کوئی دنیا میں نبی ہے نہ امام، یعنی لائی نہ زمانے میں کبھی حق کا پیام، پھر بھی ہے منزل عظمت میں عجب عرش مقام، یعنی کرتے تھے رسول دوسرا آ کے سلام۔ احترام آپ کسی مرد کا کب کرتے تھے، وہ بھی عورت تھی نبی جس کا ادب کرتے تھے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ شروع سے رب اکبر کے نام سے جس نے محبت اہل بیت طاہرین کی چاشنی سے مالا مال کیا، اور حمد لازوال مخصوص اسی ذات بے ہمتا سے جس نے ہمیں عاشق اہل بیت بنایا۔ کروڑوں درود و صلوات و سلام کا نذرانہ محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام کے حضور۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان سید حیدر عباس رضوی۔ آپ دیکھ رہے ہیں شہادت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے المناک موقع پر ہادی ٹی وی کی خصوصی پیشکش کوثر رحمت۔ سرزمین لکھنؤ سے میں حیدر عباس رضوی استقبال کرتا ہوں آپ کا اس پروگرام میں، اور امید کرتا ہوں انشاءاللہ گزشتہ دنوں کی طرح آج بھی یہ پروگرام ہم سب کے لیے مفید ہوگا، اور آپ کے فیڈ بیک ہمیں ضرور ملیں گے۔ یقین جانیے آپ کے مفید مشورے، آپ کے تعمیری تنقیدات ہمارے لیے مشعل راہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ کوثر رحمت میں آج گفتگو کا عنوان قرار دیا ہے فاطمی تربیت کے زرین اصول۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ خاتون جنت جو حجت اللہ الحجج ہے، ام الائمہ ہے، ام ابیہا ہے، جو سید الاوصیاء کی زوجہ ہیں، یعنی بضعۃ الرسول شجنۃ المصطفیٰ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، یہ آغوش رسالت کی تربیت یافتہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کہ جنہوں نے آپ کی تربیت کے سائے میں پروان چڑھنے کا موقع پایا، وہ حسن و حسین بن کر لوگوں کی نگاہوں کے سامنے آئے، زینب و ام کلثوم جیسی شہزادیاں لوگوں کی نگاہوں کے سامنے آئیں۔ لیکن یہ حقیقت ہے، یہ خون کا اثر تھا۔ لیکن جہاں خون کا یہ اثر تربیت میں جلوہ نما ہوا، وہاں یہ بات بھی کہی جا سکتی ہے کہ بہت سارے ایسے افراد آپ کے تربیت کردہ نظر آتے ہیں جنہوں نے جناب زہرا سلام اللہ علیہا سے کسب فیض کیا، اور وہ تربیت کے عالی مرتبے پر جب فائز ہوئے تو آج بھی دنیا ان افراد کو اپنے لیے نمونہ عمل قرار دیتی، جن میں سر فہرست نام آتا ہے جناب فضہ کا، جنہوں نے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا سے درس ایثار بھی لیا، درس فداکاری بھی لیا، اعلیٰ ترین انسانی اقدار اور وہ ویلوز جن کی آج دنیا تلاش میں ہے۔ اگر چاہیے در سیدہ پر آنا ہوگا، جہاں ایثار، فداکاری، حلم، حیا، عفت، طہارت، یہ تمام چیزیں ملتی ہیں۔ کوثر رحمت میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے مربی، ہمارے استاد، سرکار حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید صفی حیدر صاحب قبلہ، سیکریٹری ادارہ تنظیم المکاتب لکھنؤ۔ مول صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مول صاحب شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے شاگرد کی نئی سی آواز پر لبیک کہا، اور اس وقت ہمارے پروگرام میں آپ موجود ہیں امام باڑہ سبطین آباد میں۔ چاہتا یہ ہوں کہ آپ کی اپنی ایک ابتدائی گفتگو، موضوع آپ نے سماعت فرما لیا، ایک ایسا موضوع جس پر یقیناً آپ بنحو احسن روشنی ڈال سکتے ہیں، اور آپ کی گفتگو راگوشہ بھی ہوگی اور ہم سب کے لیے معاون و مددگار ہوگی، تاکہ ہم اپنی زندگی کو ان زرین اصولوں کی روشنی میں بسر کریں جن کی ہمیں حقیقت میں تلاش ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بھی اپنے مالک کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ اس نے توفیق دی ہے، اور ہادی ٹی وی سے مربوط تمام افراد، بالخصوص آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ موقع ملا کہ میں حاضر ہو سکوں، اور اس موقع پر شہزادی کے تذکرے کے طفیل میں کچھ ایسی باتیں کی جا سکیں جو ہم سب کے لیے مفید ہوں۔ انشاءاللہ۔ ظاہر ہے کہ پروردگار عالم نے ہماری کامیاب زندگی کے تمام وسائل ہمارے لیے فراہم کیے ہیں، اور اس میں اہم ترین وسیلہ وہ نظام زندگی ہے جسے ہم دین کہتے ہیں۔ دین کے دو بڑے حصے ہیں، ایک ان کا وہ حصہ ہے جو انسانی نظریات کو وجود میں لاتا ہے کہ اس کے نظریات کیا ہوں، اس کی سوچ کیا ہو، اس کی فکر کیا ہو،
اور دوسرا حصہ اس کی عملی زندگی سے تعلق رکھتا ہے۔ انسان خود اپنی ساری زندگی بھی تجربے کر کے نقصان اٹھاتا رہے گا اور طے نہیں کر پائے گا کہ اس کے لیے مفید کیا تھا اور مضر کیا تھا، کون سی روش صحیح تھی، کون سی روش غلط تھی۔ اللہ نے یہ انتہائی کرم کیا ہے کہ اس نے پورا نظام دین ہم کو عطا کیا، اچھا کیا ہے برا کیا ہے ہمیں تجربے کا محتاج نہیں رکھا، اس نے اس سے ہمیں دین کے ذریعے باخبر کر دیا، اور صرف دستور نہیں عطا کیا کہ ہم اس کو دیکھ کے ٹھیک سے نہ سمجھ پاتے نہ عمل کر پاتے، اس نے ان کے ساتھ وہ ہادی بھی بھیج دیے جو اس دستور کو اچھی طرح سمجھنے والے بھی تھے، سمجھانے والے بھی تھے اور اس پر عمل کرنے والے بھی تھے۔ اسی لیے اس نے پیغمبر کو اسوہ قرار دیا ہمارے لیے، اور یہ فقرہ ہمارے اسی دور کے محققین علماء کا ہے کہ امامت اصل میں تمدید نبوت ہے۔ میں لفظ تمدید اس لیے بول رہا ہوں، میرے پاس اردو میں کوئی لفظ اس کے بدلے میں نہیں ہے، یعنی نبوت کا پھیلاؤ ہے امامت کی۔ امامت اصل میں نبوت کا پھیلاؤ ہے، یعنی ہمارے 14 معصوم جو گزرے ہیں حقیقتاً وہ ایک ہی کردار ہے جو گزرتا رہا ہے، تو اس کا انتہائی کرم ہے، اس نے ہمارے سامنے نمونے رکھے یقیناً، اور ہر دور حیات کے لیے نمونے ہیں، فقر و تندرستی کے لیے بھی ہیں، اچھے حالات کے لیے بھی ہیں، آدمی اقتدار میں ہو اس وقت کے حالات کے پیش نظر بھی ہیں، آدمی اقتدار کی دشمنی کا سامنا کر رہا ہو اس کے نمونے بھی ہیں، دور جہالت کے بھی ہیں، دور علم کے بھی ہیں۔ یہ ہمارا کام ہے کہ ہم ان سے سیکھیں، صحیح، اور انہیں اسی لیے بھیجا گیا تھا کہ وہ اس پورے نظام زندگی پر عمل کر کے دکھلا دیں، صحیح، اور زندگی کے تمام حالات میں عمل کر کے دکھلا دیں۔ اب یہ ہمارا کام ہے کہ ہم ان سے کتنا سیکھتے ہیں صحیح، اور اس میں سے کتنے پہ عمل کرتے ہیں۔ جی، اس وقت ہمارے سامنے وہ عظیم ترین شخصیت ہے جس سے صدیق کبریٰ سلام اللہ علیہ۔ صدیقہ یقیناً یہ درخشاں ستارے موجود ہیں، ان سے ہمیں نور حاصل کرنا ہے۔ ناظرین، ہمارے ساتھ اسی طرح موجود ہیں شاعر اہل بیت، بہترین آواز کے مالک جناب وقار سلطان پوری، جن کی آواز آپ تک ہم پہنچاتے رہے ہیں اور پہنچاتے رہیں گے انشاءاللہ۔ وقار بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہت بہت شکریہ، انشاءاللہ امید کرتے ہیں آج بھی آپ کی آواز ہمارے ناظرین تک پہنچے گی اور مصاحب فرمائیں گے آپ انشاءاللہ اپنے کلام اور اپنے بیان سے۔ بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، گفتگو شروع کرتے ہیں۔ آج موضوع گفتگو آپ نے سماعت فرمایا، فاطمی تربیت اور اس کے زرین اصول۔ انشاءاللہ اصول تربیت ہمیں سیکھنا ہے، اور ایک ایسی ذات، ایک ایسی شخصیت اس وقت ہماری بزم میں موجود جنہوں نے اپنی پوری زندگی تعلیم و تربیت پر صرف کر دی، اور مکاتب اس کے گواہ ہیں، اور ہندوستان میں موجود ادارے تنظیم مکاتب جس کی روشن مثال ہے۔ مول صاحب، یہاں سے میں گفتگو شروع کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے خود تربیت، معنی، مفہوم، تعلیم و تربیت کا باہمی رابطہ اور ان کے درمیان پائے جانے والے کچھ فرق اگر آپ واضح کر دیں تاکہ ایک تمہیدی گفتگو ہو سکے، پھر اصل موضوع پر آئیں اور جناب زہرا کی سیرت پر ہم گفتگو کر سکیں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس دنیا میں انسان ظاہر آتا ہے جب، تو جیسے وہ کسی طرح کا علم اس کے پاس نہیں ہے، اسی طرح سے اس کو اب تک کسی عملی زندگی سے بھی دوچار نہیں ہونا پڑا ہے، بالکل خالی ہوتا ہے۔ اس کو دونوں چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، یہ جانے کہ اسے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، اور صرف جان لینے سے آدمی کرنے کے لائق نہیں ہو جاتا ہے اسے، جب تک کہ اسے سیکھے نہیں۔ تعلیم اور تربیت کا فرق ایک ہی لفظ سے اس طرح سے واضح ہو سکتا ہے کہ تعلیم کسی کو پڑھانے اور بتانے کا نام ہے، لیکن تربیت اسے سکھا دینے کا نام ہے۔ مثلاً کسی کو ہم بیٹھ کے بتائیں کہ ڈرائیونگ ایسے کی جاتی ہے کہ چابی لگائی جاتی ہے اگنیشن میں، پھر اسٹارٹ کیا جاتا ہے، پھر ایکسیلیٹر دبایا جاتا ہے، پھر اسٹیئرنگ پکڑ کے دائیں بائیں کیا جاتا ہے، پھر بریک لیا جاتا ہے، تو معلومات تو اس کے پاس آ جائیں گے لیکن وہ ڈرائیونگ کے لائق نہیں ہوگا۔ تربیت میں دو اہم چیزیں ہیں۔ ایک اہم بات یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے تمام وہ صلاحیتیں دی ہیں جو اس کی زندگی کی ضرورت ہیں، آنکھیں، کان، سننے کی طاقت، بولنے کی طاقت، یہ ساری قوتیں دی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ عقل بھی عنایت کی ہے۔ ان چیزوں کو کام میں لا کے
ان ضروریات کو فراہم کرنا جو اس کے دنیا اور آخرت کی ضرورت ہے، یہ ایک پہلو ہے، اور جب ان ضروریات کو فراہم کرنے میں لگے تو جو رکاوٹیں کھڑی ہوں ان کو دور کرنا یہ دوسرا پہلو ہے۔ جی اور جب تک یہ دونوں کام ایک ساتھ انجام نہ دیے جائیں اس وقت تک انسان نتیجے تک نہیں پہنچتا ہے۔ شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ نے کہیں یہ بات لکھی ہے کہ تربیت کی مثال ایسی ہے جیسے ہم ایک گملے میں ایک پودا لگاتے ہیں تو ہمیں دو کام کرنا پڑتے ہیں جو اس کے رشد و نمو کے لیے، اس کے بڑھنے کے لیے، پھلنے پھولنے کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں، پانی چاہیے اس کو، اسے کھاد چاہیے، اسے روشنی اور گرمی اور دھوپ چاہیے، وہ بھی فراہم کرنا پڑیں گے اس کے لیے، اور اس کے رشد و نمو میں جو رکاوٹیں ہیں، جو چیزیں بننے والی ہیں انہیں برطرف کرنا پڑے گا، کیڑے مکوڑوں سے بچانا ہوگا۔ تو تربیت کے دونوں کام ہیں، جو چیزیں آگے بڑھانے والی ہیں ان کو فراہم کرنا، اور جو رکاوٹیں بننے والی ہیں ان کو دور کرنا۔ جی جب تک یہ دونوں کام نہیں کیے جائیں گے اس وقت تک نتیجے تک انسان نہیں پہنچ سکتا۔ یقیناً مجالس اعضاء کو تعلیمی مرکز سے تعبیر کیا جا سکتا ہے، اور حقیقت میں آپ نے گزشتہ پروگرام میں ایک بہت ظریف نقطے کی جانب اشارہ کیا تھا کہ خود کو مجالس سننے کے لیے بھی آمادہ کرنا ہوگا کتابوں کے مطالعے کے ذریعے۔ آج کانوینٹ اسکول میں بچوں کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجنا نہایتاً آسان کام ہے، لوگوں کے پاس پیسے بھی ہیں، امکانات بھی فراہم ہیں، لیکن ہم اس کے کچھ برے اثرات اپنے سماج میں بسا اوقات دیکھتے ہیں، اور ماں باپ جو فخر کیا کرتے تھے کل تک آج وہ گریہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تربیت ہمیں خود گھر میں کرنی ہوگی یا نہیں؟ اسکول، کالجز، یونیورسٹیز اور مدارس بھی تربیت کے ذمہ دار قرار پا سکتے ہیں۔ حقیقتاً اگر دیکھا جائے تو جو تعلیم کا ذمہ دار ہے، جو بھی تعلیم کی ذمہ داری لیتا ہے اسے تربیت کی ذمہ داری لینا چاہیے، اس لیے کہ تعلیم بغیر تربیت کبھی کبھی بالکل قاتل کے ہاتھ میں چاقو بن جاتی ہے اور بندوق بن جاتی ہے، جس کے بعض اثرات ہم دیکھ رہے ہیں۔ پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں، ایٹم بم کوئی جاہل نہیں بنا رہا، پڑھے لکھے افراد، پڑھے لکھے تعلیم یافتہ بنا رہے ہیں، لیکن یہ وہی تعلیم ہے جو تربیت سے الگ کر دی گئی ہے، جہاں نہ انسان کی کوئی قیمت ہے، نہ اقدار کی کوئی قیمت ہے، اور نہ جہاں خدا کے وجود کا احساس ہے اور محاسبے کا احساس ہے۔ موجودہ نظام تعلیم جو پوری دنیا میں یا اس کے اکثر حصوں میں دیکھنے کو مل رہا ہے، وہاں تعلیم یا تو بغیر تربیت ہے، یا اب اس سے زیادہ خطرناک صورتحال یہ ہے کہ پوری دنیا میں وہ شیطانی طاقتیں جو پس پشت رہ کے برائی پھیلانے کی مہم چلا رہی ہیں، ان کے ذریعے نظام تربیت لایا جا رہا ہے۔ یعنی اسکولوں کی اب یہ آفت صرف نہیں رہ گئی ہے کہ وہاں تربیت نہیں دی جا رہی ہے، وہاں نظام تعلیم بھی نہیں، میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہاں صرف تعلیم ہوتی، تربیت کسی طرح کی نہ ہوتی تو پھر بھی آسان تھا کہ وہ صفحہ خالی ہے اس پہ نقش بٹھایا جائے، لیکن اس وقت جو موجودہ نظام تعلیم کہلاتا عصری، اس میں تربیت کا ایک وہ نظام بنایا گیا ہے جو انسانیت اور انسانی اقدار کو ختم کر دینے والا ہے، اور جو دینی مزاج کو کسی صورت بھی برداشت نہیں ہے، چاہے کوئی دین ہو، اور وہ لادینی نظام تربیت ہے جس کے پیچھے وہ قوتیں ہیں جنہوں نے پوری دنیا میں شیطنت کو نافذ کرنے کی مہم چلا رکھی ہے۔ اس لیے ہماری ذمہ داری اب دوہری ہو گئی، نہ صرف یہ کہ اسکولوں میں تربیت نہیں ہے، بلکہ کہیں کہیں اور اکثر جگہوں پر وہ نظام تربیت آیا ہے جو انسان کو انسان نہیں رہنے دیتا ہے۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ اب ہم اس غلط تربیت کے ذریعے چڑھنے والی سیاہی کو بھی صاف کریں اور اس کے بعد صحیح تربیت بھی دیں۔ صحیح۔ تو آج مشکلات زیادہ ہیں، اس پر زیادہ توجہ کی ضرورت ہے۔ جی ہاں، جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا در حقیقت مختلف اعلیٰ انسانی اقدار کی مالکہ، استقامت، پائیداری، شجاعت، حیا، عفت، خطابت، عبادت، حلم، صبر، تقوی، یہ تمام چیزیں ہمیں مل سکتی ہیں ایک در سیدہ سلام اللہ علیہا پر۔ آج کا دور در حقیقت فیشن کا دور کہا جاتا ہے، ہمارے ہاں تو جگہ جگہ دکانوں پہ لکھ کے لگا رکھا ہے، اسٹیکرز لگے ہوئے ہیں، فیشن کے اس دور میں گارنٹی کی اچھا نہ کریں۔ مثال کے طور پر فیشن پرست مرد و زن کے لیے خود جناب سیدہ یقین قابل اتباع ہیں، لیکن
خود مبلغین کی کیا ذمہ داری ہے، کس انداز سے ان معصوم کریکٹرز اور کردار کو پیش کریں کہ لوگ آشنا ہو سکیں، اور جسے بہت سخت اور بہت صعوبت بھری منزل تصور کیا جاتا ہے اسے آسان سمجھ کر ان کے کردار کو اپنایا جا سکے؟ ظاہر ہے کہ مبلغ کا کام ان کی سیرت اور ان کے کردار کو سمجھنا اور دوسروں تک پہنچانا ہے، لیکن اس میں سب سے پہلی شرط تو یہی ہے کہ دوسروں تک پہنچائیں اور وہاں وہ کردار وجود میں آئے، اس کے لیے پہلے ہمیں خود وہ کردار اپنانا بھی پڑے گا۔ جی ہاں۔ تو جہاں تک مبلغ کا سوال ہے، پہلی ذمہ داری تو یہ ہے کہ خود اس سیرت و کردار کو اپنائے اپنی زندگی میں۔ اس کے بعد یہ بات طے ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں راحت اور مشکلات دونوں ہیں، نہ یہ دنیا خالص راحت کی دنیا ہے اور نہ یہ دنیا خالص مصیبت کی دنیا ہے۔ آخرت اس ٹھکانے کا نام ہے جہاں دو حصے الگ الگ ہو جاتے ہیں، ایک صرف خالص راحت اور آرام اور سکون ہے، جزا ہے اور وہ جنت ہے، اور دوسرا صرف خالص مصیبت ہے، دشواریاں ہیں، مشکلات ہیں، وہ جہنم ہے۔ تو ہمیں یہ بات تو سمجھ لینا چاہیے کہ دنیا میں رہ کے ہماری زندگی مسائل، مصائب اور مشکلات سے خالی ہونے والا نہیں ہے، اور آخرت میں یہاں کی زندگی کو ہدایات الہی کی روشنی میں بسر کرنے کے نتیجے میں اور سیرت معصومین کی روشنی میں بسر کرنے کے نتیجے میں آخرت کی زندگی راحت کی زندگی بنائی جا سکتی ہے۔ تو پھر یہاں ہمیں اپنے آپ کو تیار رکھنا چاہیے اس کے لیے کہ یہاں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور معصومین علیہ السلام نے مسلسل اس بات کی طرف ہم کو متوجہ بھی کیا ہے، کسی نے اظہار محبت کیا تو فوراً فرمایا پھر اب مشکلات کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حتیٰ کبھی کبھی عملی طور پر پیش کیا ہے، سہل خراسانی آتے ہیں اور اس کے بعد کہہ دیا جاؤ چھلانگ بیٹھو جا کے جلتی ہوئی آگ میں۔ تو ہم یہ پہلے اچھی طرح سے طے کر لیں کہ دنیا زندگی کا آخری حصہ نہیں، اس کے بعد کا حصہ ہے زندگی کا جو دائمی ہے، اور یہ راحت خالص راحت کی جگہ نہیں۔ یہ دو باتیں اگر ہم اچھی طرح طے کر لیں گے تو پھر سیرت معصومین پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا، ممکن ہو جائے گا اور قدرے آسان لگنے لگے۔ جی ہاں۔ فاطمی تربیت کے نتیجے میں پروان چڑھنے والے معصومین اور زینب و ام کلثوم، ان چار ہستیوں کے بارے میں آپ کی زبانی میں ایک ایک جملہ سننا چاہتا ہوں۔ امام حسن، امام حسین، بی بی زینب سلام اللہ علیہا، اور خود جناب ام کلثوم۔ جو معصومین کے ارشادات کی روشنی میں جو بات ذہن میں آتی ہے کہ دونوں ائمہ کے لیے پیغمبر کا یہ جملہ کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، پروردگار عالم نے اس دنیا کو اچھی دنیا اور زندگی کو اچھی زندگی بنانے کے لیے سارا نظام ہدایت دیا ہے، اور اس کا جو اس نظام ہدایت پر عمل کا جو نتیجہ ہے وہ جنت میں جانا ہے، اور پھر اس کے مراحل ہیں، رضائے پروردگار ہے، اور جنت میں جو بھی ہیں ان کے مراتب اور مراحل میں اعلیٰ ترین مراتب والے بھی ہیں۔ ان سب میں ان حضرات کا ان کا سردار بننا یہ خود بخود بتاتا ہے کہ ان سے اعلیٰ ترین وجود اگر ہوتا تو اس کو نمونے کے طور پر پیش کیا گیا ہوتا، اور پیغمبر نے صرف ایک استثناء کیا ہے کہ ابوہما افضل منہما، صرف ان کے بابا ان سے برتر ہیں اور ان سے برتر کوئی نہیں ہے۔ تو یہ نمونہ ہے ان کی عظمت کا، اور حضرت زہرا کی تربیت کا ایک گوشہ ہے۔ اور حضرت زینب و ام کلثوم کی گفتگو سن کے مولا علی کی باتوں کو سننے والوں کا یہ کہنا کہ ہمیں لگا کہ علی بول رہے ہیں، یہ بھی حضرت زہرا کی تربیت کا ایک اعلیٰ نمونہ ہے کہ علی جیسی سیرت اور کردار اور گفتار اور رفتار ان تک پہنچ گئی، یا ان کا حضرت زینب صلوات اللہ وسلام علیہا کے حوالے امانتوں کو کر کے جانا سید الشہداء کا، جس میں خود سید سجاد بھی شامل ہیں، محافظ دین امام کی محافظہ بننا حضرت زینب کا، یہ سب اعلیٰ ترین نمونے ہیں اس تربیت کے جو حضرت زہرا کی آغوش تربیت میں آنے کے بعد وجود میں آئے۔ جی ہاں، میں شکر گزار ہوں مول صاحب۔
یہیں سے چونکہ کربلا اور کربلائیات کا تذکرہ ہو گیا ہے، وقار بھائی آپ کی پردرد آواز ناظرین ہادی ٹی وی کی خدمت میں۔ بین کرتے ہیں رو کر یہ اہل عزا، بین کرتے ہیں رو کر یہ اہل عزا، سیدہ 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 سیدہ، ہو گئی ظلم کی آپ پر انتہا، سیدہ 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 سیدہ، راضیہ مرضیہ طاہرہ فاطمہ، اس طرح بعد مرسل ستائی گئیں، آپ ہر ایک قدم پر رلائی گئیں، لب صبت علیہ کا ہے مرثیہ، سیدہ 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 سیدہ، کیسے کیسے اٹھائے ہیں رنجوں میں گھر، مرتضیٰ کے گلے میں ہے دیکھی رسن، روئی مرقد میں روح رسول خدا، سیدہ 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 سیدہ، راضیہ مرضیہ طاہرہ فاطمہ، سیدہ 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 سیدہ، وقت سے پہلے تاری ضعیفی ہوئی، ہر قدم موت بنتی رہی زندگی، وقت سے پہلے تاری ضعیفی ہوئی، ہر قدم موت بنتی رہی زندگی، ہائے انعام امت نے کیسا دیا، سیدہ 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 سیدہ، راضیہ مرضیہ طاہرہ فاطمہ، سیدہ 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 سیدہ، ظلم بتلا ہوتا ہے سا کہیں، اس کی تحریر جھوٹی بتائیں لیں، ظلم بتلا ہوتا ہے ایسا کہیں، اس کی تحریر جھوٹی بتائیں لیں، ہو لقب جس کا صدیقہ اور طاہرہ، سیدہ 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 سیدہ، راضیہ مرضیہ طاہرہ فاطمہ،
سیدہ 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 آپ پر بھی جلتا ہوا در گرا ہے سنی ٹوٹتی پسلیوں کی صدا آپ پر بھی جلتا ہوا در گرا ہے سنی ٹوٹتی پسلیوں کی صدا بطن میں ہائے محسن کو آئی قضا سیدہ 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 راضیہ مرضیہ طاہرہ فاطمہ سیدہ 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 دن یہ عاشور سے کم نہیں اے وقار غیب میں ہے امام زمان بے قرار دن یہ عاشور سے کم نہیں اے وقار غیب میں ہے امام زمان بے قرار فرش مجلس پہ کہتے ہیں جب غم زدہ سیدہ 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 ہو گئی ظلم کی آپ پر انتہا سیدہ 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 لب پہ صبح تلیا کہے مرثیہ سیدہ 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 جزاکم اللہ خیر الجزا۔ السلام علیکہ ایتھا الصدیقۃ الشہیدہ۔ ناظرین، پروگرام کوثر رحمت میں مختصر سا وقفہ، گزارش یہی ہے آخر پروگرام تک ہمارا ساتھ دیجیے گا، دیکھتے رہیے گا ہادی ٹی وی۔ ہائے زہرا ہائے زہرا ہائے زہرا ہائے زہرا فدق کا غم نہیں دربار جفا کا غم ہے۔ تربیت آ کے جگاتی ہے لہو کے جوہر، جیسی ہو ماں اسی انداز کا ہوتا ہے پسر، خون ہندہ میں یزید ازلی ہوتا ہے، ماں فاطمہ ہوں تو حسین ابن علی ہوتا ہے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کوثر رحمت۔ ان ایام کی مناسبت سے تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں آپ تمام دوستداران اہل بیت طاہرین کی جانب سے اپنے وقت کے امام یوسف زہرا سرکار حجت کی خدمت میں، اور پرسہ پیش کرتا ہوں دنیا بھر میں رہنے والے عاشقان سیدہ سلام اللہ علیہا کے حضور۔ ناظرین، جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی اور آپ کی سیرت، آپ کی حیات طیبہ کا ایک ایک لحظہ اور لمحہ ہم سب کے لیے نمونہ عمل کی حیثیت رکھتا ہے۔ اسی طرح آپ کی اولاد جنہوں نے دامان عصمت میں تربیت پائی ہے، ان کی زندگی کا مطالعہ کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ آپ پڑھیے جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی حیات طیبہ، بعد شہادت سرکار سید الشہداء جناب زینب سلام اللہ علیہا جب ابن زیاد کے دربار میں پہنچتی ہیں تو کیا انداز ہے، حیا اور عفت فاطمی کی بہترین جلوہ نمائی جناب زینب نے پیش کی ہے۔ لکھا ہے علماء نے کہ دخلت زینب علی ابن زیاد وعلیہا ارذل ثیابہا،
جب ابن زیاد کے دربار میں پہنچی ہیں تو آپ کے بدن پر بہت ہی معمولی لباس تھا، یہاں تک کہ آپ پہچانی نہیں جا رہی تھیں۔ اور اس کے بعد منتخب طریحی نے اس طرح بیان کیا کہ کانت تتخفى بین النساء، تمام تر مصیبتیں تھیں، تمام تر پریشانیاں تھیں، تمام تر مشکلات اس کے باوجود خواتین کے درمیان تھیں، خواتین نے اپنے حصار میں لے رکھا تھا۔ تستر وجہها بکمہا، لیکن غیرت فاطمی، غیرت زینبی دیکھیے کہ آپ نے اپنے چہرے کو اپنے آستین سے چھپا رکھا تھا۔ اور اس کے بعد ابن زیاد نے جو سوال کیا ہے، اب بتاؤ زینب کہ کیا پایا تم نے کربلا میں، پروردگار نے تمہارے بھائی حسین کے ساتھ کیا کیا؟ تمام تر مصیبتیں ایک جانب، لیکن جناب زینب نے اپنی ماں کی تربیت کے نتیجے میں ایک ایسا جملہ ارشاد فرمایا جو سنہری حرفوں میں لکھے جانے کے قابل ہے، جسے علماء بیان کرتے ہیں۔ بی بی فرماتی ہیں ما رأیت الا جمیلا، اس کا نتیجہ یہ نکلا، یقیناً علماء کی باتیں سننی چاہیے، نتیجہ صرف اور صرف یہ نکلتا ہے مصیبتیں ہوں، پریشانیاں ہوں، لیکن دامن قرآن و اہل بیت ہمارے ہاتھ سے نہ چھوٹنے پائے۔ تمام تر امیدوں کا مرکز ذات پروردگار اور در اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سرکار حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید صفی حیدر صاحب قبلہ، اور اسی طرح جناب وقار سلطان پوری، جن کے اشعار آپ سن رہے تھے۔ مول صاحب، ایک سوال آپ سے دریافت کرنا چاہتا ہوں، اور وہ سوال نہایت سادہ لفظوں میں، کیا آج فاطمی کردار کے پیرائے میں ہم اپنی اولاد کو حسن و حسین اور زینب و ام کلثوم جیسا بنا کر سماج کے سامنے پیش کرنے کی صلاحیت رکھ سکتے ہیں؟ جو نظام تربیت ہے جو اللہ کی طرف سے ہے، اور جس کو دنیا کے سامنے عملی شکل میں معصومین علیہ السلام نے پیش کیا، اور جس میں خصوصیت سے حضرت زہرا صلوات اللہ وسلامہ علیہا کا وجود ہے، جس کا اہم ترین پہلو آپ کا ماں ہونا ہے، وہ بتاتا ہے کہ مشکل ترین حالات میں بھی بہترین تربیت دے کے بہترین نسل تیار کی جا سکتی ہے۔ حضرت زہرا کا دور کوئی آسان دور نہیں تھا، ہم بار بار یہ بات دہرا رہے ہیں، اور ان مشکل ترین حالات میں بھی آپ نے وہ تربیت کی ہے کہ جو بچے آپ کے آغوش میں پل کے بڑے ہوئے ہیں، وہ خود معصوم ہونے کے علاوہ جو ان کی سیرت اور ان کے کردار کے نمونے ہیں، وہ ساری دنیا کے لیے ہر حال میں تربیت کا پہلو اس میں موجود ہے۔ تو پھر اس کے بعد یہ بات نہیں کہی جا سکتی اور نہ سوچنا چاہیے کہ ان نمونوں کی جو تربیت کے نمونے تھے یا جو مربی تھے ہمارے، ان کی سیرت کو سمجھ کے اس کو اپنانا اور اس دور میں اس پہ عمل کرنا ممکن نہیں ہے۔ ظاہر جو ہی نظام تربیت ہے وہ الہی نظام تربیت ہے، اور وہ نظام اللہ نے ہر دور کے لیے بنایا ہے۔ تو اس کا مطلب ہی یہ ہوا کہ ہر دور میں اس طرح کی تربیت دے کے ویسے افراد تیار کرنا ممکن ہے، اور آج بھی ہمارے سامنے کہیں کہیں وہ جھلکیاں نظر آتی ہیں۔ صحیح۔ مول صاحب، چونکہ موضوع ہے فاطمی تربیت اور اس کے زرین اصول، یہ زرین اصول جو سیرت فاطمۃ الزہرا سے ہمیں ملتے ہیں، اصول تربیت، اگرچہ ہم نے چند برس قبل ایک اچھا پروگرام اپنے ناظرین کے لیے پیش کیا تھا جسے سراہا بھی تھا، مجھے نہیں کنٹینیو کر سکے تربیت اولاد کے عنوان سے، لیکن الحمدللہ اسی لکھنؤ سے خواتین نے زحمت کی ہے، اور تربیت اولاد نامی پروگرام انشاءاللہ ہمارے ناظرین تک پہنچے گا۔ میں ان زرین اصولوں کی جانب آپ سے چاہتا ہوں کہ آپ اشارہ فرما دیں تاکہ فاطمی کردار کی جھلکیاں ہم اپنے اندر پیدا کر سکیں۔ دو باتیں ہیں میرے خیال میں جو سب سے پہلے ان پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ حضرت معصومہ کی سیرت سے جو سیکھنے کو ملتا ہے، اس میں ایک بات میں نے گزشتہ کسی گفتگو میں کہی بھی تھی کہ تربیت کے دو پہلو ہیں، صلاحیتوں کو آگے بڑھانا، رکاوٹوں کو دور کرنا۔ یہ حضرت زہرا کے کردار سے چیز سیکھنے کو ملتی ہے۔ ہمیں اس اصول کو اپنی زندگی میں ہر طرح اپنانا چاہیے۔ دوسری خصوصیت جو حضرت زہرا کی تربیت میں دکھائی دیتی ہے، وہ زندگی کا وہ بیلنس ہے
جو انہوں نے اپنے نظام اصول تربیت میں جو دیکھنے کو ملتا ہے بار بار، دو طرح کے حقوق ہیں، حقوق اللہ بھی ہیں اور حقوق العباد بھی ہیں، اور وہ انہوں نے خود بھی ایسی زندگی بسر کی ہے جو ان دونوں حقوق کے درمیان بہت بیلنس تھی۔ تلاوت قرآن کرنا، نمازیں پڑھنا جس سے پیروں پہ ورم آ جائے، شب زندہ داری، ایک طرف حقوق اللہ کی ادائیگی اس طرح سے ہے، تو دوسری طرف دن کے کاموں میں، گھر کے کاموں میں، گھر کی کنیز کے ساتھ بھی بٹوارا کرنا کہ ایک دن کا کام تمہارے ذمے، ایک دن کا کام ہمارے ذمے رہے گا۔ یہ وہ بیلنس ہے جو اس پوری زندگی میں دیکھنے کو ملتا ہے، اور جس طرح سے آپ نے اپنا گھر چلایا ہے اور اپنے بچوں کو پالا ہے اور جو نمونہ پیش کیا تربیت کا، اس میں دیکھنے کو ملتا ہے کہ بیلنس ہر حال میں برقرار رہنا چاہیے۔ کسی ایک رخ پر توجہ دینے کے نتیجے میں دوسری زندگی کا دوسرا پہلو نظر انداز نہ ہو جائے۔ اس وقت ہماری پرابلم یہی ہے کہ ہم کسی ایک طرف توجہ دیتے ہیں تربیت میں اور دوسری چیز رہ جاتی ہے۔ جیسے ہم تعلیم کی طرف متوجہ ہوئے، بہتر سے بہتر ایجوکیشن دے رہے ہیں، لیکن اسے اخلاقی اقدار سکھانے کی طرف ہماری توجہ نہیں رہ جاتی۔ ہمارے درمیان آج کل بغیر بیلنس کی زندگی بہت دکھائی دے رہی ہے۔ کوئی صرف سوشل ورک پہ لگا ہے، کوئی صرف مسجدیں آباد کی ہے، کوئی صرف اپنی زندگی کو مخصوص کیے ہوئے ہے فرش اعضاء سے، کوئی صرف مصلی سے چپکنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو یہ بیلنس جہاں ہمارے ہاتھوں سے چھوٹتا ہے وہیں سے زندگی بگڑتی ہے، اور تمام معصومین کی زندگی میں، بالخصوص حضرت زہرا کی زندگی میں جو اصول دیکھنے کو سیکھنے کو ملتے ہیں ان میں اہم ترین چیز ہے کہ اس بیلنس کا برقرار رکھنا۔ جی ہاں، احقاق حق جناب زہرا کا عظیم درس تربیت ہے، بے شک۔ اور اگر احقاق حق اور ابطال باطل کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو گیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا سماج فاطمی اور حسینی سماج کہلائے گا۔ چونکہ چاہے جناب زہرا کا کردار ہو یا سید الشہداء کا، ان دو معصوم ہستیوں نے ان دو اہم اصولوں پر عمل کیا۔ اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بات تو آپ نے کہی دی ہے کہ حضرت زہرا کی جو سیرت ہے، اس کے جو نمایاں ترین پہلو ہیں ان میں استقامت اور حق کو حق بتانا اور بدترین حالات میں اسے ثابت کرنا اور اس کے لیے جتنی طاقت ہے وہ لگانا، یہ حضرت زہرا کی زندگی کا ایک اہم ترین پہلو ہے۔ رات کی تاریکی میں زخمی ہونے کے باوجود مولا علی کے ساتھ سواری پہ بیٹھ کے گھر گھر جانا اور حق کو انصار کے ایک ایک گھر تک پہنچانا ان حالات میں جب آپ کا پہلو شکستہ ہو چکا ہے، یہ خود ایک درس ہے بہت بڑا کہ بدترین حالات میں بھی نہ استقامت ہاتھوں سے جانا چاہیے اور نہ حق کو حق کہنے کی طاقت، صحیح کو صحیح کہنے کی جرأت بھی باقی رہنا چاہیے اور غلط کو غلط کہنے کی ہمت بھی باقی رہنا چاہیے۔ صاحب بہت بہت شکریہ، بہترین گفتگو اور بہترین مطالب آپ نے بیان کیے ہیں۔ امید کرتے ہیں انشاءاللہ آئندہ بھی آپ اسی طرح ہمارا ساتھ دیں گے، اور آپ کی خود یہ شرکت ہم سب کے لیے ہمت افزائی شمار ہوگی۔ اور ایک آخری آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، یہ ایام جو مخصوص ہیں بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت سے، یقیناً آپ مجالس اعزاء سے خطاب کرتے ہیں، اور میں نے بہت استفادہ کیا ہے آپ کی تقاریر سے، آپ کے مطالب سے۔ کسی ایک مجلس میں آپ نے خود محبت، مودت اور تمسک، اس کے فرق کو بیان کیا تھا۔ کبھی انشاءاللہ موقع رہا تو ضرور اس بات کو میں اپنے ناظرین تک پہنچانا چاہوں گا۔ سر دست ایک گزارش ہے، مجالس اعزاء سے خطاب کرنا یقیناً خود ایک اللہ کی عطا ہے، اور بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کے پاس خطبہ کا اجر محفوظ ہے۔ میں آپ کے سیاہ عمامے کو دیکھنے کے بعد اتنی گزارش کر سکتا ہوں جسارتاً کہ اس وقت آپ کو اپنی ماں فاطمۃ الزہرا کی مصیبت کا تذکرہ کرنا ہے، یہ سوچ کر کہ وقت کا امام فرزند زہرا اس مصیبت کو سننے کے لیے یہاں موجود ہے۔ امام باڑے سبطین آباد لکھنؤ سے تذکرہ مصیبت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ پوری زندگی مصائب و آلام پر مشتمل ہے، آغاز حیات سے لے کے شہادت تک، اور اس کے ہر پہلو میں وہ اذیت ناک کیفیت ہے کہ جو انسان کے دل کو
توڑ دینے کے لیے کافی ہے۔ میں ان ساری مصیبتوں میں صرف ایک مصیبت کو یاد کرتا ہوں کہ آج جو آثار مٹانے کی مہم ہے اس میں بہت کچھ مٹا دیا گیا مدینہ منورہ میں، اس میں وہ جگہ بھی باقی نہیں رہ گئی ہے کہ جو آپ کے گریہ و بکا پر پابندی لگنے کی وجہ سے مولا علی نے گھر سے دور چھوٹا سا اہتمام کیا تھا، چھوٹے سے سائے کا، جو شاید کھجور کی پتیوں سے یا چٹائی سے تھا، بیت الحزن کے نام سے جانا جاتا تھا۔ میں جب پہلی بار حج کرنے کے لیے گیا ہوں تو اس وقت تک پہاڑی کے وادی کے کنارے پر، پہاڑی کی بالکل تہہ میں وہ جگہ لوگوں نے جو سینہ بھی سینہ منتقل ہو رہا تھا علم اس سے بتائی تھی۔ میں بے چین ہوتا ہوں یہ سوچ کے کہ میں اس وقت جوان تھا اور پیغمبر کے روضے سے زیارت کے بعد اس جگہ تک جانے کے لیے مجھے جتنا چلنا پڑا تھا، جنت البقیع کے راہ سے گزر کے اور کافی دور تک جانا پڑا تھا، میں تھک گیا تھا۔ میں یہ سوچ کے بے چین ہو رہا تھا کہ میں نہ زخمی ہوں، نہ شکستہ پہلو ہوں، نہ اذیت ہے مجھے کسی طرح کی، جوان بھی ہوں، اس عالم میں بھی میں اتنی دور آنے میں تھک گیا۔ میری شہزادی روزانہ اس شکستہ پہلو کے ساتھ، ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ، ننھے بچوں کو ساتھ لے کے گود میں انگلی پکڑ کے سہارا دے کے روزانہ اس ٹھکانے تک جاتی تھی اور روزانہ وہاں سے واپس تشریف لاتی تھی۔ خود یہ اذیت کوئی معمولی اذیت نہیں ہے جس سے ہماری شہزادی گزرتی رہیں، اور اپنے بابا کو بھی نہ رو سکی اس طرح جس طرح رونا چاہتی تھی۔ عظم اللہ حضورکم وقار بھائی، سخت ہے ان جملوں کو سننے کے بعد اشعار پڑھنا، لیکن گزارش یہی ہے کہ اس ثواب میں 4 چاند لگ جائیں۔ بسم اللہ۔ غموں کی بھیڑ میں تنہا جو شاہ والا تھا، ہر ایک سمت فضاؤں میں شور گریا تھا، عجیب درد بھرا فاطمہ کا ناغہ تھا، میرے حسین تجھے ماں کہاں روئے، میرے حسین تجھے ماں کہاں روئے، میرے حسین تجھے ماں کہاں روئے، جہاں میں صبر و تحمل کے پالنے والے، ہر ایک شہید کو بڑھ کر سنبھالنے والے، پسر کے سینے سے برچھی نکالنے والے، میرے حسین تجھے ماں کہاں روئے، جو دوپہر میں
لٹا ہے وہی چمن تو ہے، سلگتی ریت ہے مقتل کی گلبدن تو ہے، اور اس پائے ہے قیامت کے بے کفن تو ہے، میرے حسین تجھے ماں کہاں کہاں روئے، عجیب درد ہے پنہاں تیرے فسانے میں، ہوا نہ تجھ سا غریب الوطن زمانے میں، ہوا نہ تجھ سا غریب الوطن زمانے میں، میں قتل گاہ میں روؤں کہ قید خانے میں، میرے حسین تجھے ماں کہاں کہاں روئے، لگی ہے آگ کلیجے میں اٹھ رہا ہے دھواں، بتاؤ روح پیمبر بتاؤ ہے میری جان، حسین تم سے اب انصاف چاہتی ہے یہ ماں، میرے حسین تجھے ماں کہاں کہاں روئے، میرے حسین تجھے ماں کہاں کہاں روئے۔ عظم اللہ اجورنا اجورکم، بہت بہت شکریہ وقار بھائی، بہت بہت شکریہ۔ مول صاحب پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، میں صرف ایک گزارش کروں گا مول صاحب، اختتام پروگرام میں آج آپ خداحافظی کریں گے اپنی دعا کے ذریعے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اسألک بحق فاطمہ و ابیہا و بالہا و بنیہا، پروردگارہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا واسطہ، بالخصوص شفیع محشر فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ وسلامہ علیہا کا واسطہ، معبود ہمیں ان اپنے کریم بندوں اور مطیع بندوں اور اپنے پسندیدہ بندوں کی سیرت اور ان کے کردار کو سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ بحق معصوم عالم ہمیں اپنے غلطیوں کا احساس پیدا کر دے اور یہ حوصلہ دے کہ ہم اپنی خطاؤں کو چھوڑ سکیں، اور جو گناہ آج تک ہم سے ہو چکے انہیں معاف فرما۔ بار الہٰ تمام دین کے خدمت گزاروں کی خدمات کو اور ہم سب کی چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو قبول کر لے۔ پروردگارہ تجھے حضرت زہرا کے شکستہ پہلو کا اس زمین پر مظلومین کی بے حساب تعداد ہے جو ظلم و ستم کا چاروں طرف شکار ہیں، پورے ملک ظلم و ستم کا شکار ہیں، پوری قومیں تباہ ہو رہی، معبود ان کی حفاظت فرما، ظالموں کا آپس میں ٹکرا کے نیست و نابود فرما، دین کے خدمت گزاروں کی حفاظت فرما، اتباعت عالیات کی حفاظت فرما، ہم سب کو توفیق حج و عمرہ و زیارت عنایت فرما، دین کے خدمت گزار بالخصوص ہمارے فقہا اور مراجع کی حفاظت اور حمایت فرما، اور قوم کو ان کی قدردانی کی توفیق عنایت فرما۔ مالک آخر میں تجھ سے دعا ہے کہ فرزند زہرا جن کے ظہور کے بعد شاید تھوڑا سے چین ہماری اس مظلومہ شہزادی کو ملے گا، معبود
اس زمانے کے امام کو حکم ظہور عنایت فرما اور ہمیں عصر غیبت میں وہ زندگی بسر کرنے کی توفیق دے کہ بعد ظہور ہم اپنے مولا کی خدمت میں حاضری دے سکیں اور اپنی ذمہ داریوں کو ادا کر سکیں. صلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ.